وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم جامع مسجد غوثیہ لانڈھی میں جمع ہیں اور عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا اس مسجد کی جو کمیٹی ہے، یہاں کے انتظام کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران جنہوں نے مجھ گناہگار کو اس پاک محفل میں شرکت کے لیے بلایا۔ میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں اور یہ جو نعت خواہ ہیں یا علماء بیٹھے ہیں میری اس بات کی تائید کریں گے کہ بعض اوقات آپ کی اپنی کیفیت، آپ کی اپنی طبیعت بھوجل ہوتی ہے، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پریشر میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ محفلوں میں خاص برکت ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو کچھ فیل ہوتا ہے، وہاں جائیں تو برکت محسوس ہوتی ہے، بڑا انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ اور میں جب آج یہاں آ رہا تھا تو میں نے جیسے بتایا کہ آج صبح ہی میں بیرون ملک سفر کر کے آیا، ایک بیان کیا، میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا ہوا فیل کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا دوسرا بیان کیسے کروں گا، مگر میں سچ بتاؤں کہ جب میں یہاں آیا اور آپ اسلامی بھائیوں کا جو پیار، جو جوش و خروش، جو محفل کا ایک سرور اور جس برکت کے ساتھ یہ محفل چل رہی ہے، تو خاص ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میری تو ساری تھکن دور ہو گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں سمجھائی ہے کہ جہاں نبی پاک کی یاد ہونا، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں عشق رسول ہو، جہاں یاد مدینہ ہونا، وہاں پھر دکھ، درد، تکلیفیں سب ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آپ اگر تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، یاد مصطفیٰ نبی پاک کے عشق کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیجئے، کہ جب بندہ عشق رسول کی کیفیت میں چلا جاتا ہے نا، پھر سارے غم، سارے دکھ، ساری تھکن وہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور ذکر مدینہ، کیا بات ہے! میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب مدینے کے ذکر میں اتنا لطف ہے تو دیدار مدینہ کا عالم کیا ہے۔ مدینے کی بات کرو تو کلیاں دل کی کھل جاتی ہیں، دل جس کو کہتے ہیں نا حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، مجھ سے پہلے جو نعت پڑھ رہے تھے، کمال کے اشعار ہیں اس کلام کے، یقین کریں۔ یعنی اس نعت میں فلسفہ بیان کیا ہے، پیار کیوں ہے مدینے سے۔ لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو بھائی، ہیں اتنی مدینے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا کمال کا شعر ہے، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھچوں، ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، مجھے اور کوئی وجہ تھوڑی ہے، میں کیوں مدینے سے پیار کر رہا ہوں۔ نہ وہاں پر دیکھا جائے تو آبشار ہے، وہاں دیکھا جائے تو کوئی سرسبز پہاڑ نہیں، کوئی برف باری، کوئی بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی جھرلے تھوڑی بہتے ہیں۔ ارے کچھ بھی بظاہر دنیا کی خوبصورتی نہ ہو، مگر چونکہ آقا وہاں ہیں تو اب ساری دنیا سے زیادہ پیارا مجھے مدینہ ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میرے آقا وہاں ہیں تو غلام پھر کدھر جائے گا، پھر کہیں اور کی بات میں کیوں کروں گا، مدینے کی طرف اگر دل نہیں کھینچے گا تو اور کدھر جائے گا امتی۔ جن کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، جن کے صدقے رمضان ملا وہ مدینے میں ہے، جن کے صدقے قرآن ملا وہ مدینے میں ہے، ارے جن کے صدقے ایمان ملا وہ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، میرے عیبوں کو چھپانا ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور وہ خود کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر کیوں نہ مدینے کے لیے تڑپے، پھر کیوں نہ مدینہ مدینہ کرے، پھر کیوں نہ شوق مدینہ دل میں ہو۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔
کیا بات ہے مدینے کی. گھر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو. کیوں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. بس اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری, مقبول حاضری عطا فرمائے, آقا کی شفاعت کی خیرات عطا فرمائے. اور یاد رکھو, جس دل میں درد مدینہ نہیں نا, جس دل میں شوق مدینہ نہیں, وہ اپنے دل کا علاج کرائے. اگر ان باتوں کو سن کر بھی کسی کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں, تو اب اپنے دل کا علاج کراؤ. ارے وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں تڑپتی, وہ دل بیکار ہے جو سرکار کے عشق میں نہیں بچلتا. پوچھو اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت کہتے یہ جو عشق ہے نا یہ تکلیف دیتا ہے. یاد رکھیے, دنیا میں بھی کسی سے عشق ہو جائے نا تو پرابلم ہوتی ہے. عشق تکلیف دیتا ہے, درد ہے, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درد اتنا پیارا ہے, اللہ اس کو بڑھا ہی رکھنا. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. اللہ میرے اس عشق کو اور بڑھانا, ہمیشہ بڑھانا, کیونکہ یہ ایمان کی جان ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. میری الفت مدینے سے یوں میرے آقا کا روزہ, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب تک کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب تک, کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب تک, کیسے کھینچوں میرا دیدار. دنیا مدینے میں ہے. سچی محبت کرو نبی پاک سے, سچا پیار کرو میرے آقا سے. یقین کرنا جس کو یہ عشق کی دولت نصیب ہو گئی نا, دل جلتا ہے. جب عشق ہو جائے نا تو دل جلتا ہے. لوگ دنیا کے عشق میں جل رہے ہوتے ہیں, کوئی کس کے عشق میں, کوئی کسی کا فین بنا ہوا ہے, کوئی کسی کو فالو کرتا ہے. ارے اگر دل میں آگ لگانی ہے نا تو سرکار کے عشق کی آگ لگا لو, کیونکہ یہ جب آگ لگ گئی نا تو جہنم کی آگ سے بچا لے گی. بریلی کے تاجدار کمال کی بات لکھتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, وہ آگ بجھا دے گی. اگر یہ آگ لگ گئی نا تو وہ آگ بجھ جائے گی. اپنے دل میں یہ شمع روشن کر لو. کمال کی بات کرتے, خاندان اعلیٰ حضرت کی بات ہی اور ہے. ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے, ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں ان کی آل کے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کیا لکھتے, سنو. انسان جب کسی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے نا بے قرار ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی, بے قراری. دنیا میں ہوتے ہیں ایسے لوگ, عاشق بن جاتے ہیں. بنو نا نبی پاک کے عاشق اور کبھی آقا کی یاد میں نیند نہ آئے. کیا لکھتے ہیں, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. بڑی ضد کی بات ہے, درد بھی مانگ رہے, سکون بھی مانگ رہے. درد میں سکون کہاں سے آ گیا؟ کہتے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ایسی بے قراری دے دے کہ کبھی قرار ہی نہ آئے. تو یہ وہ بات ہے مسلمان کا جو اثاثہ ہے نا, یاد رکھنا. میرا بیان کچھ اور تھا, اب اس کو رہنے دیتے ہیں, آج عشق رسول کی ہی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہی تو ایمان کی اصل ہے نا, ہے محبت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, دا بیسک ریکوائرمنٹ آف اوور ایمان ہے. اللہ کا نام لینے والے تو بہت سارے مذہب والے ہیں نا, بہت سارے مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں. نہیں, ایمان کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے, اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. جب تک
محمد الرسول اللہ دل کی صداقت کے ساتھ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، اللہ کا رسول مانے، نبی مانے، اللہ کا بندہ مانے، تب جا کے مسلمان ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو پھر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایمان ملا واہ واہ واہ. سمجھنا ضروری ہے، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اور آپ پہلے تو پکے مومن کب بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا، توجہ چاہوں گا. سارے ایمان والے بیٹھے ہیں اور اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں. یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایمان کی قدر کرو. بڑے خوش نصیب ہیں ہم، یقین کریں. میرے آقا کا امتی بننا کوئی چھوٹا کمال نہیں ہے، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے پڑھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ آسمانی کتابوں میں پڑھتے اور نبی پاک کی شان کے بارے میں آپ کو علم ہوتا تو آپ اللہ سے عرض کرتے، یا اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، نبی پاک آخری نبی کا امتی بنا دیتا. ایسے مہربان ہوں گے اپنی امت پر، اتنی امت ان کی افضل ہوگی. یہ بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر، بڑا احسان ہوا ہے. دیکھو نا، ہم کسی اور زمانے میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے. بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی التجا کے اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک کا امتی بنا دیا. پھر اس دور میں بھی پیدا ہوئے اور ماں باپ بھی مسلمان. یہ کتنی بڑی مہربانی. کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے. ہم نے تو نہیں کہا تھا یا اللہ ہم سب کو مسلمان پیدا کرنا. بغیر مانگے، بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا. کتنی بڑی مہربانی ہے. اب بن تو گئے، اس کی فکر ہے کہ نہیں؟ ایمان کی قدر ہے کہ نہیں؟ پوچھو صحابہ کرام سے. مارے کھاتے تھے، زخمی کیے جاتے تھے، تپتی ریتوں پر لٹائے جاتے تھے، کوئلوں پر لٹائے جاتے تھے، کلمہ پڑھنے پر مارا جاتا تھا. آج مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، محفلیں ہیں، درود ہیں، اذانیں ہیں. کون مارتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ کتنی آسانی ہے. مگر اتنی آسانی سے مسلمان بنے نا تو کہتے ہیں نا، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس کی قدر نہیں ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد رکھو. میرے آقا دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. آقا دعا کرتے ہماری تربیت کے لیے، ہم احساس کریں کہ یہ دل پھر سکتا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے نا، the most growing religion on earth، وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ بھائی مسلمان لوگ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. نہیں جناب، مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے آج کل کفریہ کلمات، عجیب و غریب فلمیں، گانے، میوزیکل شو، کامیڈی شو، لطیفے، جس کو چٹکلے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میسج چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا مذاق، کوئی فرشتوں کا مذاق، کوئی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی معاذ اللہ، بالکل عجیب معاملہ چل رہا ہے. اور لوگ اس کے ساتھ گانے گا رہے ہیں، وہ شعر دہرا رہے ہیں. کبھی گانے کے اندر پوجا کی بات ہو رہی ہے، کبھی سجدے کی بات ہو رہی ہے. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کہیں میرا ایمان ہی برباد نہ ہو جائے. یہ سازش ہے.
کہ کسی طرح مسلمان سے ایمان چھین لیا جائے، مگر فکر ہی نہیں ہے نا۔ اچھا دنیا کی کتنی فکر ہے؟ اگر کسی کی نئی موٹر سائیکل ہو، باہر کھڑی کر کے شاید آیا بھی نہیں ہوگا، کسی کو بٹھا کر آیا ہوگا، بھائی نہیں ہے بھائی اٹھا نہ جائے کوئی۔ قیمتی موبائل جیب میں ہونا تو اجتماع کے اندر بھی ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھا ہے نہیں پڑھا، ہاں موجود ہے۔ زیادہ پیسے ہوں تو بینک میں رکھتے ہیں، اور ہوں تو لاکر میں رکھتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں لوگ، کیوں؟ قیمتی ہے۔ نئی گاڑی لے لیں تو رات کو گھر سے نکل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑکی میں سے کھڑی ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کی اتنی فکر، کبھی ایمان کی فکر کی؟ کبھی ڈر کے یہ ڈر لگا کہ یا اللہ میرا ایمان نہ چھن جائے؟ کبھی دعائیں کی، کبھی التجا کی رب کریم سے؟ اور ہمارے بزرگوں کا حال کیا تھا؟ اے غوث پاک کے چاہنے والو، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرمایا کرتے، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا میں جائے گا، دنیا سے جائے گا۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، انما الاعمال بالنیات، ہے نا؟ ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ علماء بیٹھے ہیں، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ ایمان والا نہیں تو نمازیں کیا کام آئیں گی؟ حج کر لو، عمرے کر لو، صدقے دے دو، خیرات کرو، ساری زندگی کوئی نیکیاں کرے، معاذ اللہ، اور مرتے وقت بھی ایمان اس کا چلا گیا، سارے اعمال برباد۔ تو خاتمہ بالخیر کی دعا، ایمان سلامت رہے اس کی دعا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے جیب میں 2 لاکھ روپے ہوں، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سارے ڈاکو ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے؟ پیسے جیب میں تو ڈاکوؤں کے پاس کون بیٹھتا ہے بھائی؟ دنیا کا دستور ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو وقت پڑنے پر حفاظت کریں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں آج، زیادہ پیسے ہو، کسی اچھے دوست کو بلاتے ہیں، ذرا میرے ساتھ چلو، بینک تک جانا ہے، کہیں راستے میں کوئی چھین نہ لے۔ کیوں؟ آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک مدد کرنے والا ساتھ ملا لیا جو ڈاکو سے بچائے گا۔ مگر کمال یہ ہے کہ ایمان کا سونا دل میں ہے اور دوستی ڈاکوؤں سے لگائی ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج جس کو دیکھو ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایمان کون چھینتا؟ میں نے پہلے ہی کہا، یہ کامیڈین، یہ جناب فلمیں، یہ گانے، یہ طرح طرح کے چٹکلے، جس کی جو مرضی بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈاکوؤں کو موقع دیا نا، چھین لو میرا ایمان۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل چرانا کیسا محاورہ ہے؟ کاجل کون چرا سکتا ہے؟ ایسے شاطر ہیں، ایسے مکار ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تیرے پاس ایمان کی گٹھڑی ہے، چور نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور تو سو رہا ہے، غفلت کر رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات تھی۔ آج کیا حال ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سب کی سننی چاہیے، میں تو سب کے پروگرام سنتا ہوں، میں تو سب کے بیان سنتا ہوں، میں تو سب کے کلپ سنتا ہوں۔ ارے سب کا کیوں سنتے ہو؟ جس نے اللہ رسول کی سنی ہے تم اس کی تو سنو، جس نے صحابہ، اولیاء اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پائی ہے تم اس کی بات سنو۔ تم سب کی سنو گے، کسی کی بات دل میں اثر کر گئی، کہیں ایمان نہ چھن جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، آپ کو اپنا گھر بنانا ہو، انجینئر سے بناتے ہیں موچی سے بناتے ہیں؟ بتاؤ نا، لانڈی والے موچی سے تو نہیں بناتے نا، انجینئر کو ہی بلاتے نا، جناب گھر بنانا ہے۔ ڈاکٹر، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسائی کے پاس جاتے ہیں، یار یہ بکرا بڑا اچھا کاٹتا ہے، یہ بخار کا بھی علاج کر دے گا۔ نہیں نا، آپ کہیں گے وہ بکرا کاٹنے والا ہے، ڈاکٹر الگ ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، ہیں علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر، بلڈنگ بنانی تو انجینئر، جوتے بنانے تو موچی، گائے کٹوانی تو کسائی، ایسا ہی ہے نا۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے تمہیں علماء کیوں نہیں ملتے؟ سب سے علم دین سیکھنا ہے، سب سے دین پر بات نہیں۔ جناب فلم ایکٹر ہے تو کیا ہوا، دین پر تو سمجھا رہا ہے نا ہمیں، سارا سال ناچ گانے کرے گا، رمضان میں ہمیں دین سکھائے گا، ہم اس کی باتیں سنیں گے۔ کسی کا کلپ آ گیا تو کنفیوز ہو جائیں گے، یار یہ کہہ تو دیا اس نے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی کیوں سنی اس کی بات؟ ڈاکٹر کے علاوہ کسی موچی سے دوائی کا فارمولہ پوچھا آپ نے؟ جب اس سے نہیں پوچھا تو قرآن و حدیث اگر سیکھنا ہے تو کیا مفتیان کرام نہیں ہیں؟ کیا پراپر علماء کرام نہیں ہیں؟ تو خدا را یہ تماشا بند ہونا چاہیے کہ جس کی مرضی وہ دین پر بات کرے، جس کی مرضی وہ مسئلے مسائل بیان کرے، صرف اور صرف یہ حق علماء اور صحیح علماء،
आशिकान रसूल उलमा का है, और हमारा काम है कि हम डिस्करेज करें कि हम सब की नहीं सुनेंगे, हम इंशाअल्लाह आशिकान रसूल, मुफ्तियान कराम और उलमा से दीन सीखेंगे। क्यों? यही तो ईमान पर डाका है ना, कि जिसकी जो मर्जी बात फैला दी, सारे नौजवान कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार वो फलां स्कॉलर आया था, फलां टीवी पर प्रोग्राम आया था और उसमें ये बात कर दी कि ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ये शिरक है, ये बिदत है, और आप जनाब एक दूसरे से सवाल करने लग गए। पहला सवाल तो ये करें उसने किधर से दीन सीखा है, उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो कौन सा जनाब सर्टिफाइड मुफ्ती है जिसकी तुम बात सुन रहे हो। तो प्लीज मजाक ना होना चाहिए, और ये ईमान की बात है। ईमान से बढ़कर मेरे और आपके पास कुछ नहीं है। खुदा की कसम, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अगर ईमान नहीं तो वो दौलत किसी काम की नहीं। क्यों? कि जो बेईमान दुनिया से जाएगा वो कयामत तक जहन्नम में, बल्कि हमेशा हमेशा, हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और जो ईमान लेकर चला गया और रब राजी हो गया तो वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। तो अल्लाह मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। एक मशवरा देकर आगे चलता हूँ। एक बड़ी प्यारी किताब है, अगर अभी तक नहीं पढ़ी या नहीं ली तो ज़रूर पढ़ें, ईमान के लिए बड़ी ज़रूरी है। और मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने ये उम्मत को तोहफ़ा दिया है, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल व जवाब। यकीन करें, ये आप किताब पढ़ें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार ये भी कुफ्र है, ये भी ईमान से खारिज होने का सबब है। मजाक कर रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, सारी बातें लिखी हैं उसमें। पढ़ें और दूसरे दोस्तों को तोहफा दें, तो क्या मालूम इस एक किताब की बरकत से कईयों का ईमान जो है वो बच जाएगा। तो एक बात तो ये करनी थी। दूसरी बात, मुसलमान तो हो गए, अब ये कैसे कंफर्मेशन हो कि हम सच्चे मोमिन हैं कि नहीं, पक्के मोमिन हैं कि नहीं। सारे दावा करते हैं मैं सच्चा पक्का मोमिन, कंप्लीट मुसलमान। नहीं जनाब, मैं और आप तय नहीं कर सकते। जिसका कलमा पढ़ा है ना, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाएं कि कौन पक्का मोमिन है, कौन कामिल मोमिन है, तो फिर मज़ा है ना। मुझे अल्लाह के रसूल फरमा दें कि भाई तू सच्चा पक्का मोमिन है, तो फिर अपना बेड़ा पार है। यही आरज़ू हो जो सुर्ख रू, मिले दो जहां की आबरू, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। मज़ा तो ये ना, आका फरमाए कि हाँ आप सच्चा गुलाम है। अब कैसे पता चले? बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो। हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका फरमाते तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी आल, औलाद, वालिद, घर बार, बल्कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है नबी पाक अलैहिस्सलाम से, जब ईमान कंप्लीट होगा, वरना ईमान कंप्लीट नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार अर्ज़ किया, हुजूर मेरी जान के अलावा मैं तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। आका ने फरमाया, उमर ईमान कंप्लीट नहीं हुआ। कहा हुजूर अब अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। फरमाया हाँ अब बात मुकम्मल हुई है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये हम सब के लिए एक बात है कि देखो, चेक करो, घर बार, औलाद, पैसे, दुनिया का नाम, सब कुछ बाद में है। सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सबसे पहले है। ये आला हजरत की जो शायरी है ना, हम ऐसी आला हजरत से प्यार नहीं करते, ये हदीसों की तरफ इशारा है, ये आयात कुरानी की तरफ इशारा है। जो आला हजरत ने फरमाया ना, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर आका से मोहब्बत नहीं तो जान ही, ईमान ही पूरा नहीं होगा। अब मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, जुम्मे का खुतबा सारे सुनते हैं। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, जुम्मे का खुतबा सुनते हैं, 20-20 साल हो गए जुम्मे का खुतबा सुनते हुए, कईयों को तो याद भी हो गया होगा, अगर एक लफ्ज़ का माना नहीं पता, सर झुका के सुन ही रहे होते। भाई कभी तो इमाम साहब से पूछ लें कि हजरत इसका तर्जमा दे दें, आप हर जुम्मे बयान करते हैं, पता तो चले क्या फरमाते हैं। टाइम ही नहीं है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या सीख लिया, मोबाइल के इतने सारे फंक्शन, इतने सारे सॉफ्टवेयर सीख लिए, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, हदीसें नहीं सीखी। जुम्मे का खुतबा तो पढ़ लो। एक जुमला मैं कहूँगा तो आप सब सारे लाएंगे कि हाँ ये हम सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, सुनते हो ना? 3 बार इमाम साहब कहते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं।
ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا آقا سے محبت کے بغیر۔ تو یہ محبت رسول جو ہے نا، یہ چاشنی ہے، یہ کرنٹ ہے ہمارا مسلمان کی زندگی کا جو حصول ہے، حاصل ہے، وہ عشق رسول ہے۔ اب یاد مدینہ میں آنکھیں نہ بہیں، یاد رسول میں دل نہ تڑپے، سرکار کی یاد دل میں نہ ہو تو وہ زندگی بیکار ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی ایک دل کی کیفیات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشق جو ہے نا وہ کچھ دلیل بھی مانگتا ہے، بغیر اطاعت کے عشق کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں میں نبی پاک کا غلام ہوں، لیکن میری باتیں، میرا کردار، میرا انداز وہ پیارے آقا کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو یہ پھر کیسا عشق ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم اگر واقعی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا سارے جواب دیں گے، غلامی رسول میں، ذرا مل کے جواب دو نا، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ کمال کا نعرہ، جس نے بھی لکھا کمال لکھا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، مگر آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نعرہ لگانے والا فجر میں سویا ہوتا ہے، ظہر اس کی چلی جاتی ہے، عصر میں وہ نظر نہیں آتا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ مجھے سمجھائے نا۔ پیارے آقا ساری زندگی سچ کی دعوت دیتے رہے، جھوٹ سے بچاتے رہے، مگر یہ نعرہ لگانے والا جھوٹ بولتا ہے۔ کیسی غلامی ہے یہ؟ نبی پاک فرمائیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں۔ یہ غلامی رسول میں جس کو موت بھی قبول ہے، اس کو سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ نہ چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ کاروبار سنتوں والا، نہ فیملی کے معاملات سنتوں والے۔ ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، چلیں ذرا تھوڑی دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر لوں، جو سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی سجا لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ داڑھی والے میرے بھائیوں ذرا سنو، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں بھی داڑھی والا ہی ہوں، لیکن اپنوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہم میں کوئی کہے نا یار آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں۔ اچھا بتائیں کون کون سی سنتیں ہیں؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو امامہ پہنا ہے نا، لباس بھی سنتوں والا پہن لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، بیٹھ کے پانی پیتا ہوں، سلام کرتا ہوں، کنگھا کرتا ہوں، تیل لگاتا ہوں۔ ہمیں یہ 8-10 سنتیں یاد ہیں۔ پیارے بھائیوں یہ 8-10 ہی سنتیں نہیں ہیں، یہ تو لباس کی سنتیں ہیں۔ کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ کیا سچ بولنا سنت نہیں؟ وعدے پورے کرنا سنت نہیں؟ قرضہ وقت پر لوٹانا سنت نہیں؟ کیا کسی کو تکلیف نہ دینا سنت نہیں؟ پڑوسیوں کا خیال رکھنا سنت نہیں؟ بچوں پر شفقت کرنا سنت نہیں؟ ماں باپ کا ادب کرنا سنت نہیں؟ مسکرا کر بات کرنا سنت نہیں؟ معاف کرنا سنت نہیں؟ لڑائی سے بچنا سنت نہیں؟ ساری داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، کہ میں سنتوں کا پیکر۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، داڑھی امامہ پہن کر کاروبار میں پیسے ٹائم پہ نہیں لوٹاتا، پوری مارکیٹ باتیں کرتی ہے۔ ارے جس نے یہ سنتیں اپنائی اس کو کردار کی سنتیں پہلے اپنانی چاہیے، تب مزہ ہے نا۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف لباس کی سنتیں بتائیں، ماں باپ سارے پریشان، ماں باپ کہتے ہیں ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، باہر معاشرے میں سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے، یہ کون سی سنت پر عمل ہو گیا؟ مزہ یہ ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو بھی نبی پاک کا غلام نظر آؤں، میں اپنے ماں باپ سے ملوں تو ایسے ادب سے ملوں کہ یہ بتائیں یہ سنتوں کا پیکر ہے، میں کاروبار کروں۔ کئی ملکوں میں اسلام پتہ ہے کیسے پھیلا ہے؟ آپ اگر جائیں ساری دنیا میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے قافلے جاتے ہیں، میں سنگاپور گیا، انڈونیشیا گیا، ملیشیا، یہ جتنی فار ایسٹ کی پٹی ہے، جاپان تک لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں۔ میں ملیشیا میں ایک بار ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا یہاں تو صحابہ نہیں آئے، یا اسلام کیسے پھیلا؟ اتنے بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، اگر آپ جائیں انڈونیشیا، آج پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ ہسٹری پڑھیں، صحابہ کرام فار ایسٹ نہیں گئے، کیسے اسلام پہنچا؟ بتاتے ہیں وہاں عرب کے بزنس مین آتے تھے، تاجر آتے تھے، سچی بات کرتے تھے، وعدے پورے کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، لوگ بزنس کرتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، کاروبار کرتے گئے، ایمان لاتے گئے، پورے ملک مسلمان کر دیے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان ہی پریشان ہے ہم سے، اتنا برا حال کر دیا، دل دکھتا ہے یار۔ یقین کریں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان سے کاروبار نہیں کرنا، ان سے کوئی آئٹم نہیں خریدو، میڈ ان فلاں لکھیں گے اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی۔ یہ اسلام ہے؟
نبی پاک کے غلام ہم کہلائیں، میلاد ہم منائیں، نعت خوانی ہم کریں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں نعت خوانی، میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے میں اس کو منع کر رہا ہوں، لیکن نعت میری زبان بھی کہے، نعت میرا دل بھی کہے، میرا کردار بھی کہے، میں نظر آؤں تو پتہ چلے یہ نبی پاک کا امتی ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ بھول گئے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہے؟ آپ کے برابر میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا، روز جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اپنے گھر کی گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا ہے۔ کبھی تو غصہ آئے گا، کبھی تو لڑیں گے، ایک دن، دو دن، تین دن، چوتھے دن خود پہنچ گیا، کہا حضرت میں روز اپنے پرنالے سے گندگی بھیجتا ہوں، آپ لڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف تو بڑی ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ پانی ڈالتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں۔ کہا غصہ نہیں آتا؟ کہا آتا ہے۔ کہا پھر بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہا ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کہتا حضرت گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی دھوئیے، کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا عشق رسول، یہ تھی سنت۔ سچ بتاؤ، میرا پڑوسی غیر مسلم ہو، ہمارے کردار سے مسلمان ہوگا؟ ہمارا مسلمان پڑوسی پریشان ہے۔ خدا را سنتوں پر ضرور عمل کرو، عشق رسول کی تصویر تو بنے نا، میرا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، میری باتیں بھی سنت کے مطابق ہوں، میرا کاروبار بھی سنت کے مطابق ہو، میری دوستی، میری خلوت، میری جلوت، میری فیملی، مزہ اس میں ہے۔ تو آج بات ہو رہی ہے عشق رسول کی، آج بات ہو رہی ہے نبی پاک کی غلامی کی، آج ہم کہہ رہے ہیں نبی پاک کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، آج نیت کر کے جاؤ کہ اب پیارے آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، کبھی وعدوں کے خلاف نہیں کروں گا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کے پیسے دبا کر رکھ نہیں لوں گا، بلکہ وقت پر پیسے لیے تو لوٹاؤں گا۔ یقین کرو یہ ہے نبی پاک سے عشق، ورنہ قیامت کے دن مارے جائیں گے۔ جس سے شفاعت، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی نا کہ سب کچھ ایمان ملا جن کے صدقے، قرآن ملا جن کے صدقے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، ابھی تو شفاعت بھی انہی سے لینی ہے، جنت میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے جانا ہے، اپنی تو تعلق ختم تھوڑی ہے نبی پاک سے، انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن انہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے منہ موڑنے والا مجھ سے نہیں۔ کدھر جائیں گے اگر قیامت کے دن آقا نے کہہ دیا جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا؟ ہم تو مارے جائیں گے نا۔ تو ایسی زندگی گزارو کہ جب آقا کا دیدار ہو نا قیامت کے دن تو نبی پاک سینے لگا لیں، آقا فرمائیں یہ آیا میرا غلام، ساری زندگی سنت پر عمل کرتا رہا، لوگ تانے دیتے تھے پھر بھی داڑھی رکھتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے پھر بھی دین کا کام کرتا تھا، حرام روزی بڑھ کر آتی تھی اس کے پاس، یہ تھوڑے حلال پر صبر کرتا تھا، حرام پہ ہاتھ نہیں رکھتا تھا، رشوت کا بڑی آفر ہوئی اس کو مگر یہ رشوت حرام سمجھتا تھا، رشوت کو ٹھکرا دیتا تھا، سود کے پیسے کمانے کا موقع ملتا تھا اس کو، میری عشق میں میری سنت کی خاطر یہ سود کو ٹھکرا دیتا تھا، اس کا بھی دل چاہتا تھا بے پردہ عورتیں سامنے آتی تھی کہ میں بھی دیکھ لوں، مگر نبی پاک کی حیا والی آنکھیں یاد آتی، نظر جھکا لیتا تھا۔ دوست کہتے فلمیں ڈرامے دیکھو، گانے باجے سنو، فلاں فلاں پروگرام دیکھو، وہ کہتا نہیں میں نبی کا غلام ہوں، اپنی آنکھیں حرام سے نہیں بھر سکتا، آنکھیں جھکا لیتا تھا۔ دوست میوزک سنتے تھے، گانوں کے کلپ بیچتے تھے، وہ گانے نہیں سنتا تھا، تلاوت قرآن اور نعتیں سنتا تھا۔ ارے ایسی زندگی گزارو نا، پھر دیکھو جب نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ گے آقا کیسا کرم فرمائیں گے۔ ارے آقا کی بارگاہ تو محشر کے دن کو چھوڑو، قبر میں جاؤ گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جلوہ فرما ہو، واہ واہ واہ، طلعت رسول
جو ہے کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے. بہت ہو گیا, بہت اللہ کو ناراض کر لیا, بڑی غفلت والی زندگی گزار لی, بڑی گناہوں والی زندگی گزار لی. کب بدلیں گے؟ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہمارے سامنے لوگ قبر میں جا رہے ہیں. میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈال رہا ہوگا, یار یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں, بس میں اگلے رمضان سے جو نا بس اب بدل جاؤں گا, بس ابھی تو شادی ہو جائے, بس اس کے بعد پھر میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے. یہ مولوی صاحب ساری باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, بس 40-50 کے بعد تو میں نے بھی داڑھی رکھنی ہے اور اللہ اللہ ہی کرنا ہے. اللہ کے بندوں, کوئی ہے ایسا, اتنے سارے بھائی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں, جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ 1 ہفتہ زندہ رہے گا؟ کوئی بھائی ہاتھ اٹھائیں. 1 ہفتہ. اچھا, کل صبح تک زندگی کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اچھا, وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. یہاں سے خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے اس کی گارنٹی؟ ارے واہ, اتنا بھی پتہ ہے آپ کو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. بوڑھے ہونے کی بات کرتے ہو, اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا, رمضان سے نماز پڑھوں, بس ایک بار مدینے چلا جاؤں پھر داڑھی رکھ لوں گا. کمال ہے یار, یہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہو. آج ابھی رات سونے سے پہلے توبہ کرنی ہے. کیا پتا آج ہی آخری رات ہو, آج ہی قبر میں پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کے سامنے. اچھا, آج کل پتہ ہے موبائل کمپنیوں کی طرف سے ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا 80% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, اب جلدی سے بیلنس ڈلوا لیں. ایسا ہے نا, پھر آتا ہے تھوڑے دن بعد 90% ہو گیا ہے, جلدی ڈلوا لیں. یہ دنیا میں تو موبائل کا میسج آ جاتا ہے, زندگی کے لیے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 80% لائف گزر گئی ہے, تھوڑی رہ گئی ہے, توبہ کر لیں. حضرت 90% گزر گئی, اب تو 10% رہ گئی, اللہ اللہ کر لیں. حضرت 3 دن رہ گئے, اب مسجد میں چلے جائیں. نہیں, صبح بندہ گھر سے جاتا ہے, گھر والوں کو کہہ کے جاتا ہے کپڑے یہ والے استری کرنا, کھانا یہ والا بنانا, رات دوستوں میں جانا ہے, کھانا بھی ریڈی ہوتا ہے, کپڑے بھی استری کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور جنازہ گھر کو آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی ایسی گزارو میرے بھائیوں کہ اگر آج قبر میں جاؤں نا تو آج بھی قبر جنت کا باغ ہی بنے, دوزخ کا گھڑا نہ بنے. دعوت اسلامی یہی تو چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں, ہم نیک بن جائیں, ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. بڑا کمال کا ماحول ہے, یقین کریں, ایسا پیارا دعوت اسلامی کا ماحول. پکڑ پکڑ کے ہمیں گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. کبھی اجتماع میں بلاتے ہیں, کبھی مدنی قافلے میں بلاتے ہیں, کبھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں بلاتے ہیں, کبھی کوئی کتاب دے رہے ہوتے ہیں, یہ پڑھ لو, علم دین سیکھ لو, پھر بھی ہم بھاگتے ہیں, پھر بھی ہم دور ہوتے ہیں. یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, یقین کرو یہ ایسے لوگ ہیں دعوت اسلامی والے, ان سے دوستی لگا لو. زندگی میں بھی نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں, مر جائیں گے تو ایصال ثواب بھی کریں گے. بہت اچھے دوست ہیں. دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے, سچی توبہ کر لیں. بس آج جتنے بھائی بیٹھے نا, ایک پکی سچی نیت کر لو, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, مسلمانوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایک اور چلے دعوت آ گئی ہے. میں نے کہا نا ایک کمال ہے, دعوت اسلامی والے جنت کا ہی راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں بچا ہی رہے ہوتے ہیں. کتنا پیارا اعلان آ گیا, سنو. کل اسی مسجد میں, واہ بھائی واہ, پہلے تو یہ مسجد والوں کا انتظام بھی بڑا پیارا ہے. میں تو پہلی بار کسی مسجد میں اس طرح کا انتظام دیکھا ہے. نبی پاک کی محفل آپ نے اتنی پیاری سجائی, اللہ آپ کے گھروں کو سجائے, آپ کی دنیا بھی سجائے, آپ کی آخرت بھی سجائے. کل سے اسی مسجد میں فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے 8:30 سے 10:30 بجے رات کو, 2 گھنٹے صرف. کتنے دن کا ہوگا یہ؟ 7 دن, 2 گھنٹے روزانہ. ارے واہ کیا بات ہے, تو شارٹ کورس لیا ہے بھائی لانڈی والوں کے لیے. ارے واہ, 7 دن روز کے 2 گھنٹے. یقین کریں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کو دین کا ستون کہا گیا. الصلاۃ عماد الدین, یہ ستون ہے نا, اگر اللہ نہ کرے ستون نہ ہو تو چھت نیچے آ جائے گی. میرے اور آپ کے دین کا ستون نماز ہے. اب نماز ہی صحیح نہیں ہے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. یہاں بیچلرز, ماسٹرز, بی کام, پتہ نہیں کیا کیا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایم اے کیے ہوئے ہوں گے. ہاتھ اٹھواؤں, اپنے دل سے پوچھو, ہاتھ نہ اٹھانا, کس کس کو نماز کے فرائض پتہ ہیں, نماز کی شرائط پتہ ہے, وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ معلوم ہے, غسل کے کتنے فرائض ہیں یہ معلوم ہے,
نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی دعائیں کیا کیا ہیں. سوچیں آپ، مسافر کی نماز کے بارے میں کیا پتہ ہے. بیسک سب سے اہم چیز نماز میں تلاوت قرآن کرنی ہوتی ہے. کس کس کو تلاوت قرآن صحیح کرنا آتی ہے؟ مخارج ٹھیک ہے. میں خالی ایک اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جس طرح ہم چل رہے ہیں نا ایسے چلے گا نہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. احد یعنی ایک ہے. اگر کوئی کہتا ہے قل هو اللہ احد، احد کی جگہ احد کہتا ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں جملہ بھی نہیں منہ سے نکل رہا. احد کے معنی ہے بزدل ہے. بتاؤ اس کو فائدہ ہوگا نماز کا؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ رہا. پھر خود بھی کہتے ہیں لوگ یار نماز پڑھتے ہیں برکت ہی نہیں ملتی، کوئی روحانیت ہی نہیں ملتی، مسئلے حل نہیں ہوتے. بھائی آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، پراپر پڑھیں پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کے رتبے کو بڑھائے گا. تو یہ 7 دن کا کورس نعمت ہے. یقین کریں یہ فیس بھی لیتے ہوتے نا تو فیس دے کر بھی یہ کورس کرنا چاہیے. مگر کمال ہے دعوت اسلامی کا، کورس بھی کرواتے ہیں. بعض اوقات تو ہمیں 7 دن فیضان مدینہ میں ٹھہرواتے ہیں، کھانا بھی فری کھلاتے ہیں. تو یہ 7 دن 2 گھنٹے روز کے، کوئی فیس نہیں ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی، یقین کرو آج آپ کے اجتماع میں آ کر میں بہت خوش ہوا ہوں. ایک اور خوشی دے دو کہ جتنے بھائی ہیں نا نیت کر لیں، یہ ایسی مسجد میں ہو رہا ہے. 2 گھنٹے 14 گھنٹے آپ سے مانگ رہا ہوں، 7 دن میں 14 گھنٹے آپ سے مانگ رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. آپ کو خود احساس ہوگا کہ یار کتنی باتیں تھی جو ہمیں نہیں آتی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کورس کریں گے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو یہ 7 دن کا کورس کر لے اسے جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما. نیت کریں اور اس پیغام کو اور دوستوں تک پہنچائیں. یعنی اتنے لوگ آ جائیں کہ یہ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ عبدالحبیب بھائی کیا کر دیا، اپنے اتنے بندے آ گئے، اب تو میں اور ٹیچر ارینج کرنا پڑے گا. کر لیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سب پہ ایمان کا خوف نہ ہو، پہلے دن کے نظر کے وقت اس کا ایمان نہ سمجھ سکتا جائے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ نہیں ہے کہ کسی پیرے قائم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے مرید ہو جائے. اور ہمارے امیر علیہ سنت کو قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ کے نہیں رہے گا. میں قیامت کے دن جنت کی طرف اس وقت قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک مرید کو داخل جنت نہ کروں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا سے رکن شورا جلوہ افروز ہے. امیر علیہ سنت نے قادری اللہ کے سلسلے میں داخل کرنے کی اجازت سے بھی نماز آئیے. ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی کے ذریعے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور قادری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں غوث پاک کے سلسلے میں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ
آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہمارے سیکیورٹی کے حفاظتی امور کے اسلامی بھائی ہیں، ان کا بھی مدنی قافلہ جا رہا ہے ماشاءاللہ 23، 24، 25 جنوری کو، تو حفاظتی امور والوں کے ساتھ اور بھی جا سکتے ہیں۔ 23، 24، 25 جنوری کے مدنی قافلے میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اب میں نے مدنی چینل پر ایک دو نعتیں تو کیا پڑھ دی ہیں، وہ فرمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ منقبت غوث پاک بھی سنا دیں۔ اب بیان کے بعد جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ۔ نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی کا صبر دو، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا، پیروں کے پیر نظر کرم خدا، روشن ضمیر نظر کرم خدا، ہاں نظر کرم خدا، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا، اے شاہ جیلاں نظر کرم خدا، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، نظر سب مل کر کہیں گے، جھولی ہماری بھر دو، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو یا غوث، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، شاہ جیلاں کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا، پیروں کے پیر نظر کرم خدا، روشن ضمیر نظر کرم خدا
کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا اے شاہ جیلا نظر کرم اے میرے میرا نظر کرم نظر کرم خدا را ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.